اور وہاں پر ان کی ہر چیز بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ جمع شدہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا بھی نظم ہے، اور اس سے بڑا نظم بھی ہے کہ چمٹیوں میں ان کی اپنی فوج بھی ہے، محافظ بھی ہے، ان میں سرداری نظام بھی ہے. خیر بہرحال وہ جو حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چمٹی کی حس یہ بھی تیز ہے، پورا ریڈار ہے. تو اس نے محسوس کیا کہ شاید آج حضرت پیدل آ رہی ہے. تو اس نے وہاں اعلان کیا، اور اعلان میں کہتی ہے ایوہن نمل، اے چمٹیو، ادخلوا فی مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر یہ تمہیں روند نہ ڈالے، پاؤں کے نیچے رگڑ نہ دے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اس پر سوال تھا کہ پیغمبر اور مخلوق پہ ظلم کرے، چمٹیوں کو پاؤں سے روندے. پیغمبر کے صحابہ چمٹیوں کو بغیر کسی وجہ سے لتاڑ کے چلے جائیں. اس پر یہ سوال تھا. وہ چمٹی بھی بڑی سمجھدار تھی. اس نے آگے جملہ بولا کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ حضرت سلیمان اور اس کا لشکر یہ تمہیں روند ڈالے گا. وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان معصوم پیغمبر ہے، غیب دان نہیں. حضرت سلیمان غیب نہیں جانتے. تمہارے وجود چھوٹے ہیں، اور حضرت سلیمان کا لشکر جب روندے گا حضرت سلیمان تمہیں روندیں گے. وہم لا یشعرون، تو حضرت سلیمان کو اپنے پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاؤں کے نیچے میں کوئی مخلوق روندی گئی یا نہیں روندی گئی. بس یہ جملہ تھا کہ پوری سورت کا نام آ گیا سورۃ النمل، چمٹیوں والی سورت. النمل. جب چمٹی نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو اطلاع دی. الہمہ، چمٹی کے متعلق اللہ نے وحی کی کہ میرے پیغمبر سامنے ایک چمٹی ہے اور یہ بات کر رہی ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. فَتَبَسَّمَ، پہلے تبسم فرمایا، ضَاحِكًا پھر ضحک فرمایا، ہنس پڑے. اور ہنسنے کی وجہ ایک تو اس چمٹی کی سمجھداری تھی کہ چمٹی نے کتنا سمجھداری کی بات کی، اپنی رعیت کی خیر خواہی، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت سلیمان پیغمبر ہونے کے باوجود بھی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. جہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پنڈی میں ایک بدماش مولوی ہے، ابو جہل قریشی،
نام رکھے حنیف، وہ حنیف نہیں ہے، حنیف ہو کے مشرک نہیں ہوتا. ما کانا، وہ ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کانا حنیفا. اور آگے ما کانا من المشرکین، حنیف ہو کے مشرک نہیں ہوتا، اور کوئی مشرک حنیف نہیں ہوتا. حنیف موحد کو کہتی ہے، اس لیے میں نے کہا وہ ابو جہل ہے، حنیف نہیں ہے. اس نے بڑا مزاری کی طرح یہاں پر عوام کو اچھالنے کی کوشش کی. کہتے ہیں دیکھو جی حضرت سلیمان نے چمٹی کی بات سنی کہ نہیں سنی؟ چمٹی فلاں جگہ پہ تھی، حضرت سلیمان فلاں جگہ پہ تھے، تو حضرت سلیمان نے چمٹی کی بات سنی یا نہ سنی؟ سنی. تو پھر جب حضرت سلیمان نے سن لی چمٹی کی بات، تو ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو علی نہیں سن سکتے، جب ہم یا پیر بابا مدد کہتے ہیں تو بابا نہیں سن سکتا. تو یہ ہوتا ہے مشرک جس کا فطرت کے بھی خلاف دعویٰ ہوتا ہے، عقل و فطرت کے خلاف بھی. کہ اب یہاں کس لفظ کا معنی ہے کہ حضرت سلیمان نے چمٹی کی بات سنی؟ حالانکہ اسی مقام پہ سید محمود آلوسی بغدادی مسلم مفسر، چوٹی کے مفسر، وہ یہاں پر یہ واضح لکھتے ہیں الہمہ، کہ اللہ رب العزت نے چمٹی کی اس بات کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کی اور بتلایا کہ چمٹی یہ بات کر رہی ہے. اور چمٹی نے یہ بات کی، حضرت سلیمان کو چمٹی کی آواز نہیں سنی، چمٹی کی بات کی اللہ نے اطلاع دی ہے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چمٹی نے یہ بات کی، آپ تک پہنچ گئی؟ جی نہیں پہنچی. اچھا، آپ نے چمٹی کی بات سنی ہے اور چمٹی والی بات آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ کیسے پہنچی؟ بتلانے سے. اس کا نام ہے اعلام، بتلانا. بتلانے سے پہنچی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی چمٹی کی بات بتلائی، بتلانے سے پہنچی.